السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما نافع، ربی زدنی علما نافع، ربی زدنی علما نافع۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نجاست حقیقہ کا بیان۔ تو نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی نجاست غلیظہ، دوسری نجاست خفیفہ۔ تو نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو ناپاکی سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور جو ناپاکی ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ کتنی چیزیں نجاست غلیظہ ہے؟ آدمی کا پیشاب، پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ، اور حرام جانوروں کا پیشاب اور آدمی و حرام جانوروں کا بہتا ہوا خون، اور شراب اور مرغی و بطخ کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے؟ تو نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہو جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ تو 3.5 ماشے تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے پیشاب، شراب وغیرہ تو انگریزی روپے کے پہلاؤ کے برابر معاف ہے۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست لگی رہنا جائز نہیں۔ نجاست خفیفہ کس قدر معاف ہے؟ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو اندام سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست حقیقہ سے بدن یا کپڑے کو کس طرح پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو نجاست حقیقہ چاہے نجاست غلیظہ یا خفیفہ ہو، کپڑے پر ہو یا بدن پر ہو، 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، اور تینوں دفعہ نچوڑنا ضروری ہے۔ پانی کے سوا کسی اور چیز سے بھی نجاست حقیقہ یا نجاست غلیظہ پاک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، جو چیزیں پتلی ہو اور بہنے والی ہو جیسے سرکہ یا تربوز کا پانی، ان کے ساتھ دھونے سے بھی نجاست حقیقہ پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔